ابا سلط کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام کے گھر میں موجود تھا تو اچانک سے کسی نے زوردار طریقے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بادشاہ کا قاصد آیا ہوا ہے ہارون کا، اور انتہائی غصے میں، اور دروازہ اس طرح سے گویا کہ دروازے کو توڑ ڈالے گا، اس طرح سے دروازہ پیٹ رہا تھا. میں نے دروازہ کھولا، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور سینے پر ہاتھ مار کے دھکا دے کے اندر داخل ہو گیا اور پوچھا کہ امام کے متعلق کہ وہ کہاں ہیں. تو امام اس وقت گھر کے صحن کے اندر تشریف فرما تھے، اور اندر گیا اور جا کر بدتمیزی سے کہنے لگا کہ امیر المومنین ہارون نے آپ کو بلایا ہے. امام نے کہا کہ اچھا تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں. چلا گیا قاصد. ابا سلط کہہ رہے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ ہارون بھی اتنے زیادہ غصے میں ہے، کہیں امام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. امام نے فرمایا کہ ابا سلط گھبراؤ نہیں، کچھ کلمات ہیں جو ہمارے جد امجد رسول اللہ سے ہم تک پہنچے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کی برکت سے مجھے کچھ نہیں ہوگا. بہار کے اندر بھی کلمات ہیں اور مفاتی کے اندر بھی ہیں. ان کلمات کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا. ایک اور روایت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام بھی ان کلمات کو استعمال کرتے تھے اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے. رسول اسلام فرماتے تھے کہ اگر ابو جہل اب بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکے گا، اگر ابو جہل نے میرا بال کوئی بیکا کیا تو سب لوگوں کے سامنے گواہی دے دینا کہ میں پیغمبر خدا نہیں ہوں. یعنی کلمات اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ ان کو ادائیگی کے بعد کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے بعد ان کلمات کو حوالہ دے کر امام رضا نے ابا سلط سے کہا کہ اگر اس بادشاہ نے میرا بال بیکا کیا تو تم سب کے سامنے گواہی دے دینا کہ میں امام برحق نہیں ہوں. اور اس کے بعد پھر امام گئے اور وہ ہارون جو کہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھا اور قتل کے اوپر بہت زیادہ آمادہ تھا، امام جیسے اندر داخل ہوئے تو امام یہ کلمات پڑھتے ہوئے گئے. اچھا اب ان کلمات کا ترجمہ دیکھیں اور اس لحاظ سے ایک پیغام بھی ہے آپ سب لوگوں کو کہ سب کو ان کلمات کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، بچوں کو یاد کروانا چاہیے، کیونکہ ان کے الفاظ ہی دیکھیں کتنے زیادہ ایسے سٹرونگ ہیں کہ امام یہ جو کہتے ہوئے گئے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، چاہے تو با تقویٰ ہو یا بے تقویٰ ہو. خدا کی مدد سے میں تیرے کان اور تیری آنکھوں کو بند کر رہا ہوں. تیرے پاس مجھ پر تسلط حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں، نہ میرے کانوں پر، نہ میری آنکھوں پر، نہ میرے بالوں پر، نہ کھال پر، نہ گوشت پر، نہ خون پر، نہ دماغ پر، نہ اعصاب پر، نہ میرے مال پر، نہ ہی میرے رزق پر کہ جو خدا نے مجھ کو عطا کیا ہے. میں اپنے اور تیرے درمیان ایک پردہ ڈال رہا ہوں، ایسا پردہ جو نبوت کا پردہ ہے. یعنی وہ پردہ جس کو انبیاء نے فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنے اور ان کے درمیان ڈالا تھا. اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ دانی جانب سے جبرائیل، بائیں جانب سے میکائیل، پیچھے سے اسرافیل، سامنے سے حضرت محمد مصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہاں تک کہ خداوند بھی کہ جو میرے حالات کو جانتا ہے، تیرے شر کو مجھ سے روکے ہوئے ہے اور شیطان کو مجھ سے دور کیے ہوئے. پروردگار وہ تیری قدرت سے نادانی کی بنا پر غافل ہو کر مجھ کو دہشت زدہ اور ذلیل و خوار نہ کر دے. پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ ترجمہ ہے اس حرص کا. امام یہ حرص پڑھتے ہوئے یہاں تک کہ ہارون کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. اب ہارون نے جو کہ کسی وجہ سے، جو کہ بہرحال ایک اس کے اندر ایک جیلسی ہو گئی تھی امام سے کہ قتل کے اوپر آمادہ تھا، اچانک سے اس حرص کو سنتے ہی انتہائی مؤدب ہو گیا اور کہنے لگا ابو الحسن ثانی امام رضا کو کہا جاتا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد. میں نے خزانچی کو حکم دیا ہے کہ آپ کو جاتے وقت 1,00,000 درہم دیے جائیں اور آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کی ایک فہرست مجھے مرتب کر کے فراہم کر دیں، میں ان کو پورا کروں گا. اچھا پھر کچھ دیر باتیں ہوئیں. پھر جب امام رخصت ہونے لگے تو ہارون نے اوپر سے نیچے امام کو دیکھا
اور بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے کچھ ارادہ کیا تھا، اللہ نے کچھ اور ارادہ کیا تھا، خدا ہی کا ارادہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور وہی انجام بھی پاتا ہے. یعنی وہ کچھ کر نہیں سکا حرص کو کرنے کے بعد. اس حرص کو باقاعدہ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال فصل نمبر 5 ہے، اس کی 10واں باب ہے، اس کے اندر اس کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ مفاتیح الجنان کے اندر بھی یہ ہے، اور یہ ضرور لوگوں کو اس کو لینا چاہیے، بچوں کو یاد کروانا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر خود بھی پڑھنا چاہیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.